اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کر لو، رمضان کے روزے مکمل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کہو۔ یعنی روزوں کے بعد عید نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور عید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کے لیے جانا ہے تو کچھ میٹھا کھا کے جانا چاہیے، اگر کھجور ہو جائے تو وہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ آپ عید پہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے، تو لہٰذا اگر ہمیں بھی کھجوریں میسر ہوں تو کھجور کھا کے جانا چاہیے، وگرنہ پھر کوئی اور میٹھی چیز کھا لینی چاہیے۔ اور اسی طرح جب عید کے لیے جانا ہے تو بلند آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے جانا چاہیے، اور تکبیرات کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی طرح یہ تکبیرات مسلسل کہتے رہنا چاہیے، اور جب واپس آنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس راستے سے جاتے عید نماز پڑھنے کے لیے تو واپس دوسرے راستے سے آتے۔ اور عید نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عید میں 12 تکبیرات کہی جاتی ہیں۔ یہ تکبیرات قرأت سے پہلے ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد قرأت سے پہلے 7 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 تکبیرات کہتے تھے، سنت طریقہ یہی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی نماز عید کا طریقہ یہی اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد خطبہ ہے، خطبے کے بعد دعا میں تمام اہل اسلام کو شریک ہونا چاہیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی عیدگاہ میں لے کے جاؤ، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان عورتوں کو بھی وہاں لے کے جاؤ، وہ صرف نماز کی جگہ سے الگ رہیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں وہ بھی شریک ہوں، اور اس دعا میں شرکت کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ عید کے دن دعا میں ملک کی ترقی کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اور اسی طرح اس وبا کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرنی چاہیے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس کرونا وبا کی وجہ سے مدارس میں دینی تعلیم کا بہت نقصان ہوا ہے، اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح حکومت نے چھوٹے تاجروں کے لیے اور اسی طرح عام غریبوں کے لیے پیکج دیے ہیں، دینی اداروں کے لیے بھی وہ پیکج دیں، کیونکہ یہاں پڑھنے والے وہ غریب لوگوں کے بچے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اسی ملک کے باشندے ہیں جن کے بچے دینی اداروں میں پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت کو اگر اسے دین کے ساتھ کوئی محبت ہے تو دینی اداروں کے لیے بھی کچھ پیکج کا اعلان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حکومت کو توفیق عطا کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔